علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے میں ریئل پاکستانی کی ورسٹائل پرسنالٹی، ہی سوشل ایکٹیوسٹ، وکیل ہیں ہائی کورٹ کے، اور جسٹس ہیلپ لائن کی بات کروں تو بہت کافی ایکٹیو ممبر بھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان نرسنگ فورم کی یہ خود بھی چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ میں کرسچن کمیونٹی کی مائنورٹی کی بات کروں تو وہاں کی یہ جو ہے ان کی اسپیشلی رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی آواز بھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حکومتی سطح پہ ان کی خدمات کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سلیم مائیکل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ. بھائی سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد. ابھی ریسنٹلی آپ کی جو کانفرنس گزری ہے ویمن لا کانفرنس، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو، نہ صرف اس میں بہت سارے کاموں میں آپ بہت کام کر رہے ہیں. جی، وومن لا کانفرنس کے لیے تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا. ہماری یہ 8ویں وومن لا کانفرنس تھی، اور ہم ہر سال نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو ضرور کوئی اچھی ریکمنڈیشن کرتے ہیں جس میں خواتین کی جو لاز کے ایشوز ہیں، جو ان کے ساتھ ایشوز آتے ہیں. اور اس سال کیونکہ نیشنل اسمبلی نے ایک بڑا اچھا چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ بھی پاس کیا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی. اور ایک اور اگست میں جو ہے نا آ رہا ہے، وہ ہے تھیلیسیمیا ٹیسٹ. کوئی بھی شادی ہوگی جب تک اس کا میاں بیوی کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہیں ہوگا ان کی شادی نہیں ہو سکتی. ویری نائس، ویری نائس. یہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا کی، انہوں نے تو پاس کر دیا ہے. اب نیشنل اسمبلی کیونکہ اگست میں کھلے گی تو ضرور یہ بھی لا پاس ہوگا. اور جتنی بھی ہماری ریکمنڈیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین کو جو ہے ریاست پورا پروٹیکشن دے، کیونکہ وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہے. اچھا، کیونکہ سلیم صاحب آپ کی ہم ہمیشہ، جس سے میں نے کہا، مائنورٹی کی بھی آواز ہے. پھر جسٹس ہیلپ لائن کے حوالے سے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ نے بہت ماشاءاللہ بہترین کام کیا اپنے مائنورٹی کے لیے، پاکستان کے لیے. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ بھی چاہوں گی کہ جسٹس ہیلپ لائن ہے کیا اور اس میں آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ جی، جسٹس ہیلپ لائن جو ہے ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور وہ کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتی. اس کے اندر جتنے بھی ممبرس ہیں، ججز ہیں، وکیل ہیں، فلینتھراپسٹ ہیں، اور محب وطن شہری ہیں. جب ہم کوئی پروگرام پلان کرتے ہیں یا جب کوئی ہم پروجیکٹ تیار کرتے ہیں تو ہم دوستوں کو آواز دیتے ہیں، وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ بھی اتنا ہی حصہ کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں جتنی ہماری کاوشیں ہوتی ہیں. ایسے کون سے کام ہیں جن کو انسان اب کچھ کر کے نا انسان کی اپنی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ نہیں، شکر ہے خدا نے یہ کام مجھ سے لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں نا، وہ پاکستان کے ایشوز ہوتے ہیں. اور ہماری ریسرچ کمیٹی ہے، وہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرتی ہے کہ ہمیں کس ٹاپک کو یا کس ایشو کو فوری طور پہ نیشنل اسمبلی میں یا ریاست کے سامنے لانا چاہیے. کیونکہ سرکار آتی جاتی رہتی ہے تو سرکار کو اتنی جلدی راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ریاست کا جو وجود جو ہے وہ اپنی جگہ بڑا منظم ہوتا ہے. تو ہم ریاست کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے نا ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو. جو اس کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، اسپیشلی جو فائر اینڈ سیفٹی پہ ہماری اتنی لمبی جدوجہد ہے. ہم نے فائر اینڈ سیفٹی لا پاس کروایا، ہم نے بلڈنگ کوڈ ایکٹ پاس کروایا تاکہ ہماری بلڈنگیں بھی جو ہے نا لا کے مطابق نہیں بنتی. اور جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں غیر ذمہ داری کرتے ہیں اس سے ریاست کو بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ جب انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے تو وہ ملک کو شرمندگی ہوتی ہے، نہ کہ اس فرد واحد کو جس کی وجہ سے ہوا. زندگی میں ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی میں ایسی ایگزامپلز ہوتی، رول ماڈلز ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو جی میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں. یہ تو آپ تو اپنی فیملی کے پہلے وکیل ہے بھائی. وہ کیا سوچ تھی؟ آپ کو پتا تھا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے تو آگے جا کے پھر سب کی آواز بننا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی کہ آپ نے یہ پروفیشن چنا؟ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کی تعلیم جو ہے نا سب سے زیادہ ہو. تو میں اپنی فیملی میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں نے جاب بھی بہت ارلی ایج میں شروع کی. کتنی عمر ہوگی؟ میں تھا کوئی 13 سال کا، تو میں ایک شاپ پہ، بک شاپ پہ جاب کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں کنٹینیو اسکول کے بعد وہیں جاتا تھا، محنت کرتا رہا، اپنے باپ کی مدد کرتا رہا. لیکن میری ماں کی خواہش تھی کہ میں تعلیم کو کہیں بھی ادھورا نہ چھوڑوں. تو جب ہم آگے بڑھے تو ارد گرد جو ہے نا سوال ہی سوال تھے، اور بے آواز لوگوں کی کوئی آواز نہیں تھی. کیونکہ میرے خاندان کا تعلق میڈیکل کے ساتھ تھا. لیکن ایک دکھ کی بات یہ تھی کہ اس پورے سماج کے اندر
کوئی بے آواز لوگوں کی آواز نہیں تھا. پھر خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایک بہت اچھا ادارہ ملا جسٹس ہیلپ لائن. پھر ہم مل کے بہت سارے لوگ جس میں جسٹس بھی شامل ہو گئے, وکیل بھی شامل ہو گئے, فلانتھراپسٹ بھی شامل ہو گئے, ہم سب نے مل کے اپنی قوم کی آواز کو پکارا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, پاکستان کو ترقی دینی چاہیے, پاکستان کے جو ایشوز ہیں کم از کم سپریم کورٹ تک لے کے جائیں تاکہ سپریم کورٹ اس کو اتھارٹیز کو دیکھیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہمارے لیے بڑا محترم ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہم آگے پیچھے کر نہیں سکتے, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہمیں بڑی محنت. اچھا مجھے یہ تو بتائیں, آپ مجھے یہ بھی جاننا کہ آپ نارمل انسان بھی ہیں, جب آپ وکیل بن گئے اور والدہ نے دیکھا کہ ان کی جو خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے بہت زیادہ تعلیمی یافتہ پڑھا لکھا ہو, پھر کیا ان کے احساسات جذبات؟ میرے پورا گھرانہ جو تھا, میرا نہیں بلکہ پاکستان 90% پاکستان کا گھرانہ پولیس سے بہت ڈرتا ہے. تو میرے خاندان والے بھی پولیس سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ہم مائنورٹی میں بھی تھے. تو جب میں پہلی دفعہ امن کمیٹی کا ممبر بنا تو تھانے سے فون آتے تھے تو میری ماں بڑی گھبرا جاتی تھی. تو پھر میری ماں رونے لگ جاتی تھی کہ آپ جو ہے وہ امید بن گئے لوگوں کی, تو آپ کو فون آتے ہیں, تو آئی مس مائی مدر. لیکن وہاں سے پھر ہمت کرتے کرتے اور 92 میں ایک بابری مسجد کے اگینسٹ میں بہت بڑا اٹیک ہوا اور چرچز پہ, مندروں پہ اٹیک ہوا. اس پہ پھر ہم نے ایک تحریک شروع کی اور تھینکس گاڈ جو ہم نے تحریک شروع کی اس کا مقصد پیار محبت اتفاق تھا. اس وقت کے سی ایم صاحب تھے مظفر علی شاہ صاحب. مظفر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کی چرچ کی بنیاد رکھنے کے لیے واپس آنے, تو ہم نے ریفیوز کر دیا سیکرڈ ہارٹ چرچ کے لیے. ہم نے کہا نہیں, ہماری کیماڑی کی جتنی بھی مسجدیں, اس وقت کیماڑی میں 8 مسجدیں ہوتی تھی, ہم نے کہا جی ہماری کیماڑی کی جتنی مسجدیں ہیں نا ان کی علماء جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگائیں گے تاکہ پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں کوئی سوچ نہ سکے کہ اس چرچ کو گرانا ہے. تھینکس گاڈ کے رینجرز بھی موجود تھی, پولیس بھی موجود تھی, ہمارے علماء نے اس کو بہت خوش آئند کہا. تو اس انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمونی کی بڑی روشن مثال تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمونی کی مثال نہیں تھی, وہ مساک مدینہ کا ایک عملی ثبوت تھا. تو علماء نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو جمعے کی نماز کے بعد سب علماء آئے, انہوں نے چرچ کی واپس سے تعمیر شروع کی. پھر آہستہ آہستہ ہمت بڑھتی گئی اور جو بھی ایشوز آتے رہے ہم نے ریاست کے آگے بھی مختلف گورنمنٹس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اور جب بھی پاکستان کی ترقی کی, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات آئے گی, لوگ جسٹس ہیلپ لائن کو اور ہماری خدمات کو ضرور سراہیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یقیناً جو آپ کے احساسات جذبات آپ کی والدہ کے لیے تھے, ہمیں بڑا فخر ہے آپ کی والدہ پر بھی کہ ماشاءاللہ ایسے پاکستانی پیدا کیے ہیں جو, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم سب معاشرے کا حصہ ہے, اور اگر ہم اپنے لوگوں کی, چاہے وہ ریلیجن کے حوالے سے یا کوئی بھی ایشوز ہو, اگر ہم سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ان ایشوز کو حل نہیں نکالیں گے, تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا. بے شک. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. مجھے یہ بھی جاننا ہے کیونکہ آپ جو ہے میڈیکل کی کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں, فیملی میں میڈیکل کے لوگ ہیں. اچھا, کیونکہ میں آتے میں نے آپ سے سوال کیا تھا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں, سی او ہیں, باقاعدہ فاؤنڈر ہیں. آپ کی جو نرسنگ کی جو آپ کی جو فورم آپ نے بنایا ہے اسپیشلی پاکستان نرسز فورم کا, تو مجھے یہ سوال تھا کہ آپ وکیل ہیں, یہ اس پروفیشن میں آپ نے کیسے چھلانگ لگا لی, اس فورم کو کیسے آپ نے سوچا, فاؤنڈر کیسے بن گئے؟ تو آپ نے بڑا اچھا بھرپور جواب دیا تھا, تو وہ جواب جو ہے ہم حاصل کرنے آج آپ کے پاس آئے. پاکستان نرسز فورم جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ مسلسل ایک شعبہ جو ہے وہ معاشرے کی نظروں میں پسا جا رہا تھا, اور معاشرہ نرسنگ کو بڑی حقیق نگاہ سے دیکھتا تھا, اور معاشرے میں اس شعبے کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں تھی. تو اس وقت پھر ہم نے سوسائٹی کو ایک نام جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا, اور ہم نے اس پہ باقاعدہ کام کیا. ہم نے رفادہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوگوں کو بتایا. شی از دا فرسٹ وومن لیڈی ان اسلام جس نے نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیا, اور نرسنگ کو کیونکہ وہ ایک جرہ خاندان سے تھی, اس کا باپ جرہ تھا, تو وہ نبی پاک کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر رفادہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا باقاعدہ شرکت بھی کی اور ان کی تماداری بھی کی. تو ہم نے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ کوئی صرف فلورنس نائٹ اینگل نہیں ہے, اور ہماری نن سسٹر ہیں اس کے پیچھے, کیونکہ نرسنگ کو جو وجود ملا وہ نن سسٹر سے ملا, کیونکہ نن سسٹر کے پاس ایک باقاعدہ ہیلتھ کا شعبہ ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی کی خدمت کرتی ہے. جیسے آپ نے ہولی فیملی ہاسپٹل دیکھا, ڈاکٹر روتھ فاک کو دیکھا آپ نے, ہمارا وہ دیکھا ہوگا
दारुल सुकून देखा होगा जहाँ माजूर बच्चे होते हैं, तो हमारी नन सिस्टर इस पे बहुत काम करती हैं, इसलिए नर्स को जो है ना सिस्टर बोला जाता था क्योंकि वह नन सिस्टर्स होती थी। तो हमने सोसाइटी के माइंड सेटअप को चेंज किया और उसके बाद हमने कोशिश की कि जो नर्सिंग की करिकुलम है और जो उसका नर्सिंग का स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच किया जाए ताकि हमारे पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल नर्सिंग का स्कोप आ सके। आप 8वीं क्लास से फिर मेरे ख्याल से इंटर तक आप इसका लेके गए। पहले जो ये 1958 में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बनी, उस वक्त 8वीं क्लास की बच्चियां जो है ना नर्सिंग में आती थी, फिर मैट्रिक की आई, मैट्रिक में आर्ट्स वाली भी आ सकती थी, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर मैट्रिक हुआ, फिर साइंस हुआ। अब जो है नर्सिंग जो है वो इंटर पास है बायोलॉजी के साथ और बकायदा जो है इसका भी टेस्ट होता है और ये लड़कियां पास करती हैं, फिर ट्रेनिंग करती हैं। अब ये नर्सिंग जो है 4 साल की ग्रेजुएशन है पूरी और ग्रेजुएट होती हैं, एक तो बाहर भी जा सकती हैं। हाँ, एक साल का इनका जो है ना हाउस जॉब भी है। तो अब नर्सिंग 5 साल की जो नर्सिंग है, आप एमबीबीएस कर लें या जेनेरिक नर्सिंग कर लें, दोनों की सेम पोजीशन है, दोनों की सेम 17 ग्रेड है दोनों की। अच्छा, एक और जो चीज मैंने देखी खुद मैंने हम एक रिकॉर्डिंग में भी आया, मैंने देखा कि आप जो डिफरेंट चर्चेज हैं आप उनकी भी खादिम हैं, वहां पे भी वॉलंटरली काम कर रहे होते हैं। तो हाउ यू मैनेज बाय द वे, कैसे कर रहे होते हैं? देखिए पैसा तो जरूरत होती है, लेकिन एक कमिटमेंट है मेरी अपनी जिंदगी के साथ और मेरा ये काला कोट जो है, मैं आवाज हूँ बेआवाज लोगों की, जिसकी आंखें नहीं है वो एक वकील उसकी आंखें हैं, और जो बोल नहीं सकता, जो बेजुबान है, हम उसकी जुबान भी हैं। तो ये हम जितने भी वकालत से लोग रिलेटेड हैं, अगर हम एक एक केस भी वॉलंटियर डालना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। हर चीज पैसा कमाना नहीं होता, अपने मुल्क को डिलीवर भी करना होता है। इसी मुल्क ने हमें पढ़ाया, इसी मुल्क के सरकारी स्कूलों से हमने तालीम हासिल की है, हमने उन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है जिन्होंने अपने फंड से हमें पढ़ाया लिखाया। तो अगर हम अपनी रियासत के लिए नहीं काम करते, अपने लोगों के लिए नहीं काम करते, तो फिर हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते और उसके वफादार भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं सलीम साहब के डेफिनेटली जिस तरह से आप वो बता रहे थे कि जो नर्सेज हैं वो आपको अप्रोच करती हैं, कोई इश्यूज होते हैं, व्हाट अबाउट जस्टिस हेल्पलाइन के हवाले से कि जो लोग होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि भाई सलीम माइकल इज देयर, ये हमारी आवाज है, हमें इन तक पहुंचना और अपना मसला बयान करना? वो ऐसा है कि तमाम हॉस्पिटलों के जो नर्सेज हैं वो हमारी मेंबर्स होती हैं और हमने उनसे कहा है कि असल में हम माइनॉरिटी की भी बताएं जी, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी दोनों की कोई इश्यूज होते हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि हम किसी भी मेंबर से कोई चंदा नहीं लेते ना हमने, और जो हम एनुअल प्रोग्राम भी करते हैं नर्सिंग का, तो उसमें भी हम किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। लेकिन हमें फख्र है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की नर्सिस पर कि अब हमारे पास पीएचडी नर्सिस मौजूद है। अच्छा, वेरी नाइस। तो हमने नर्सिंग को इस हद तक ले गए कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एमएसएन किया, एमएसएन के बाद उन्होंने पीएचडी की, तो अब ये पीएचडी कॉमन होती जाएगी। अब बहुत सारे घरों में बेटियां जो है ना पीएचडी होंगी, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से वुमेन स्किल पे काम हो रहा है, अगर हम नर्सिंग से रिलेटेड बेटियां आती हैं, कोई टेक्नीशियन बन जाती है, कोई एड नर्स बन जाती है, कोई मिडवाइफरी कर लेती है, तो उससे ये होता है कि वो बाप के घर में भी बाइसे बरकत होती है और शौहर के लिए भी बाइसे बरकत होती है, क्योंकि जो वो कमा के लाती है अपने शौहर के साथ अपनी औलाद के लिए जरूर खर्च करती है। अच्छा सलीम माइकल साहब, क्योंकि आप हमारे एम्बेसडर भी हैं, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, नॉट नेशनल इंटरनेशनली भी, क्योंकि आमतौर पे जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो पाकिस्तान की चीज़ों पे लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से डेफिनेटली आपने खुद कहा वक्त के साथ साथ तब्दीली आई है, चेंज आया, और जहाँ पे आप लोगों ने मसाइल को बताया कि यहाँ पे यहाँ मसाइल हैं, इसको हल करने की जरूरत है, वहाँ हल भी हुआ है, तो वहाँ पे किस तरह से पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करते हैं उन फोरम्स में जाके जब आपको जहाँ जहाँ मौका मिला? बिल्कुल, मैं कनाडा गया तो वहाँ भी हमने पाकिस्तान की बात की, और मैं हमेशा जो है एक पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करता हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान की कोई नेगेटिव बात नहीं की, इसलिए कि ये मेरा अपना घर है, और अगर हम घर के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भाइयों में भी बहनों में भी इख्तलाफ राय हो जाती है, लेकिन इख्तलाफ राय का ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ नाखुश हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, क्योंकि आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि कैसा है पाकिस्तान। डेफिनेटली उन फोरम पे जब आप जाते हैं पूछते होंगे लोग, बिल्कुल मुझसे पूछते हैं। मैंने बाज़ औक़ात हमें बड़ा दुख भी होता है कि हम बहुत सारी इंटरफेथ की मीटिंग्स भी करते हैं, रियासत के साथ भी मीटिंग्स होती है,
اور دن تہوار کے موقع پر DC صاحب, کمشنر صاحب, رینجرز, پولیس سب ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کے چرچ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو کیا فورس کی چاہیے کیا نہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات سوسائٹی امیڈیٹلی اپنا رنگ تبدیل کر لیتی ہے, جس سے ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے, ہمارے املاک بھی جل جاتی ہیں, ہمارے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, ہماری مائنر بچیوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز ہم ضرور محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں یہ سب کچھ مل کے حل کرنا ہے, اس کو حل کرنا ہے, اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا. بالکل, all five fingers are not equal. ہاں, اور ہم دیکھیں, میں جس جگہ رہتا ہوں میرے ارد گرد تو سارے مسلم فیملیز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ میرا گھر ہے. مجھے کبھی بھی آپ لوگ رہتا ہے ویسے ہی, آپ کیونکہ آپ نے کہا نا آپ کی اگر بار ایسوسیشن کی بات کریں, دیگر فرینڈس کی بات کریں, تو رہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ایونٹس میں جانا, سیلیبریٹ. بالکل. دیکھیں جی, ہماری بار میں ہمیں اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسپیشلی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر جو اس سال ہماری بیٹی جیت کے آئی ہے MNC پہ, اس نے پوری بار میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, اس نے 3200 ووٹ لیے ہیں. 3200 ووٹ ابھی تک کسی کو نہیں ملے. تو ہمارے بار میں تو خدا کی بڑی شکر گزاری ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ تک, اور سندھ ہائی کورٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ کورٹ تک کبھی بھی وہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اور ہمیشہ بار نے ایک مضبوط اور ایک اچھے پاکستان کو پروموٹ کیا. آپ نے ان بیٹی کا نام نہیں بتایا. صوفیہ جو ہے نا, اس نے صوفیہ قادر نام ہے اس کا, اس نے بڑے اچھے ووٹس لیے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے روشن. اچھا, I just need to know, آپ اپنے فیملی کے پہلے وکیل تھے, اب کتنے وکیل ہیں جو اب آپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ ایڈوکیسی میں آ رہا ہے, اور جو میرا بھائی ہے وقار حسین, ان کی بیٹی ایک وکیل بنی ہے. تو ہمارے یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ میرے بعد بھی کوئی اس فیلڈ میں آئے اور آ کے اس کو کنٹینیو کرے, تاکہ جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں یا اس کے مسائل ہیں وہ آسانی سے حل کیے جائے. اور جس طرح سے میں کہی تھی کہ حکومتی سطح پر جس طرح سے اسٹیٹ منسٹر کی جانب سے, فیڈرل منسٹر کی جانب سے بھی جو ایوارڈز دیے گئے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس بات کی نہیں کہ آپ جو ہے مائنورٹی کی آواز ہے, ہم تو کہیں گے پاکستان کی آواز ہے, کیونکہ آپ جیسی اپنے بارڈرز کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر پاکستان کا ہی نام پاکستانی ہوتے ہیں. جی, تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی, اصل میں ہوا یہ ہے کہ جیسے منورٹیز پہ تو مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کیا گیا, جو بھی اسٹیٹ میں ہمارے منسٹر ہوتے ہیں لاء کے, ہمیشہ انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں اپنی سندھ ہائی کورٹ کا بھی, کہ انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا ہے. مجھے سب سے پہلا جو اپریشیشن سرٹیفکیٹ ملا تھا وہ چیف جسٹس مشیر عالم صاحب نے دیا تھا. اس کے بعد وہ کنٹینیو رہا کہ جتنے بھی چیف جسٹس رہے انہوں نے ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا, اور مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی لاء منسٹروں نے بھی اپریشیٹ کیا. ابھی جو ریسنٹلی مجھے اپریشیٹ کیا گیا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا, کیونکہ ہم فائر اینڈ سیفٹی پہ جو ہے نا قانون کو پڑھا رہے ہیں. ہم نے کیونکہ ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ جو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اس کا حل نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر ہم نے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے 5 اسٹار ہوٹل سے اس کو شروع کیا. وہاں جا کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ فائر اینڈ سیفٹی چیز کیا ہے اور ہمیں اس کو کیسا کرنا ہے. تو ہماری پوری ٹیم ہے, اس میں عمران طاق صاحب ہیں, ہم لوگ ہیں, ندیم شیخ صاحب ہیں, ہم صاحب جا کے ان کو پڑھاتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ٹورزم مضبوط ہو, باہر سے لوگ یہاں آئیں. ٹو بی ویری آنیسٹلی مائیکل صاحب, کوئی ایسا میرے خیال سے کوئی ڈومین نہیں ہے جہاں آپ چھلنگ نہ لگائی اور اس پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کیا. نہیں, یہ بڑے مزے کی اچھی بات ہے. مطلب آپ اپنی وکالت سے نہیں جڑے, آپ نے تو چیزوں کو بڑا براڈر کیا ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہونے کی ضرورت, چلو بھائی اس کو ٹھیک کرو. میں چاہوں گی کہ آج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس ملک کو اپنا ملک سمجھے, اس کو اپنا گھر سمجھے, اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں تقسیم مت کریں, کیونکہ پاکستان ایک ہی ہے, ہمارا جھنڈا ایک ہی ہے, ہماری زبان اردو ہے. خدا را اپنے ملک کی ترقی, اپنے ملک کی سرفرازی کے لیے سوچیں. جہاں آپ نے رہنا ہے, آپ کی نسلوں نے رہنا ہے. کتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے, تو پاکستان چھوڑنے کی بات نہیں کریں. پاکستان کو آباد اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنے کے لیے ہر آدمی اپنا کنٹریبیوشن دے. جیسے میں نے اپنے کورٹ کا کنٹریبیوشن دیا ہے, ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر ہونے کا کنٹریبیوشن کریں, کیونکہ جب ہماری باتیں باہر جاتی ہیں پاکستان سے تو ڈاکٹروں کی بھاری فیس جو ہے وہ آپ کے شعبے کو جو ہے نا ڈیفیم کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کے کام ڈیفیم کرتے ہیں. وہ کام کریں کہ پاکستان کو عزت سرفرازی ملے, وہ کام نہ کریں کہ دنیا کی نظروں میں
पाकिस्तान की तजरील हो, क्योंकि ये शहीदों का मुल्क है, ये तहरीक से बना हुआ एक मुल्क है। खुदारा इस मुल्क को संभालें और इसको दुनिया के बेहतरीन मुल्कों की सफ़ों में खड़ा करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, ये थे माय रियल पाकिस्तानी वकील साहब सलीम माइकल साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, अगर मैं इनकी शख्सियत को थोड़ी सी बयान करूं तो मुझे इनकी बात कितनी अच्छी लगी है कि ये कहते हैं वकील हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मुझे जहां कोई मसला नजर आया तो मैंने वहां पे इसलिए नहीं छोड़ देना कि नहीं ये आपका काम है। वो वहां पे एक अच्छे पाकिस्तानी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे सिटीजन बन के उसमें वो छलांग भी लगाते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उठाते हैं और उससे लड़ते भी हैं और वो आवाज भी बनते हैं। तो यही जज्बा हर पाकिस्तानी में होना चाहिए कि आप दूसरे पे ना करें कि नहीं ये तो आपका काम है, ये हम सबका काम है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।